زینب اور حسن کی محبت کا آغاز بہت سادہ تھا۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور بچپن سے ایک دوسرے کے دوست تھے۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ سب لوگ انہیں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے جوڑے کی طرح دیکھتے تھے۔ ہر گزرنے والا دن ان کی محبت کو مزید مستحکم کرتا گیا اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ حسن کو ہمیشہ یقین تھا کہ زینب ہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے خوشی کے لمحوں کا لطف اٹھاتے اور ایک دوسرے کی کامیابیوں میں شریک ہوتے۔ حسن کے دل میں زینب کے لیے محبت اتنی گہری تھی کہ وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زینب میں ایک تبدیلی آنے لگی۔ وہ حسن کی محبت میں سچی تھی، مگر ایک دن اس کی زندگی میں کسی نئے شخص کا داخلہ ہو گیا۔ اس شخص کا نام رفاقت تھا۔ وہ نہ صرف حسن کے مقابلے میں زیادہ کامیاب اور پرکشش تھا، بلکہ اس میں ایک خاص بات تھی جو زینب کو بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ ایک پر اعتماد اور دنیا داری سے بھرپور نوجوان تھا جو ہر بات کو آسانی سے سنبھال لیتا تھا۔ زینب کی زندگی میں اس کا آنا ایک انجان سی خوشبو کی طرح تھا۔ زینب کو رفاقت کی موجودگی میں خود کو خاص محسوس ہونے لگا۔ وہ حسن کے ساتھ اپنے تعلق میں اتنی محبت اور لگاؤ محسوس کرتی تھی، لیکن رفاقت کے ساتھ اس کا تعلق کچھ اور تھا۔ رفاقت کے ساتھ اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہی ہو، جہاں وہ خود کو زیادہ آزاد اور اہم محسوس کرتی تھی۔ ایک دن زینب نے حسن سے ایک بات کہہ دی جو اس کے دل میں برسوں سے چھپی ہوئی تھی۔ حسن، مجھے لگتا ہے کہ میری محبت اب تمہارے ساتھ نہیں رہی، میں کسی اور سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ الفاظ حسن کے دل پر ایسی گہری چوٹ بن کر لگے کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ حیران تھا، پریشان تھا اور اس کے دماغ میں ایک سوال گونج رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا اس میں کوئی کمی تھی؟ کیا وہ اتنی محبت کے باوجود بھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکا تھا؟ زینب کی باتوں نے حسن کو ایک لمحے میں بے اختیار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زینب کو دل و جان سے چاہتا ہے، مگر اس کے دل میں کسی اور کا خیال آنا حسن کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ حسن کی دنیا تاریک ہو گئی تھی، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ اس حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو محبت وہ ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا تھا، وہ اب کسی دوسرے کے ہاتھوں میں ہے۔ حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ زینب کو اس کے فیصلے کے مطابق چھوڑ دے گا، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے دل میں زینب کی محبت ابھی بھی تھی، مگر اس کے لیے یہ تسلیم کرنا بہت مشکل تھا کہ اس کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ دوسری طرف زینب بھی رفاقت کے ساتھ اپنی زندگی کے نئے تجربات کا آغاز کر رہی تھی، لیکن اس کی خوشی میں ایک خالی پن تھا، ایک ایسا خلا جو اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ حسن کے ساتھ گزری ہوئی یادوں کو کبھی بھلا نہ سکی۔ رفاقت کے ساتھ اس کا رشتہ جتنا مضبوط ہو رہا تھا، اتنا ہی زینب کے دل میں ایک خلش بڑھ رہی تھی۔ اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ کر رہی ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ کیا وہ حسن کے ساتھ جو کچھ گزار چکی تھی، اس سے دستبردار ہو کر وہ واقعی خوش ہو سکتی ہے؟ ایک دن زینب اور رفاقت کی ملاقات کے دوران زینب نے کچھ ایسا محسوس کیا جس نے اس کے دل میں ایک تبدیلی پیدا کر دی۔ رفاقت کی حقیقت اس کی نظر میں کچھ اور تھی۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنی کامیاب زندگی اور اپنی کامیابیوں کی کہانیاں سناتا رہتا تھا، دراصل ایک بہت بڑا نقاب تھا۔ اس نے اپنے سچے جذبات کو کبھی نہیں دکھایا تھا۔ زینب کو احساس ہوا کہ رفاقت کی محبت صرف دکھاوا تھی، ایک چمکدار سطح جو اس کے اندر کی حقیقت کو چھپائے ہوئے تھی۔ زینب نے آخر کار فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دل کی آواز سن کر واپس حسن کے پاس جائے گی۔
اس نے حسن سے رابطہ کیا اور اس سے ملنے کا وعدہ کیا۔ جب دونوں ملے زینب کی آنکھوں میں معذرت اور پچھتاوا تھا۔ حسن، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے اور مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ زینب کی آواز میں اتنی سچائی اور درد تھا کہ حسن کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے زینب کو گلے لگایا اور کہا، تمہارے فیصلے نے مجھے توڑ دیا تھا، لیکن اب مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ محبت میں کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع بھی ملتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور خاموشی میں گزرتے ہوئے وقت کو یاد کرنے لگے۔ اس لمحے میں دونوں نے یہ سمجھا کہ محبت میں صرف وفاداری اور سچائی کا ہی اہمیت ہے۔ وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ محبت میں کوئی تیسرا شخص نہیں آنا چاہیے، اور یوں زینب اور حسن نے اپنی محبت کو دوبارہ سے جوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس تجربے سے سیکھا کہ زندگی میں کبھی بھی دھوکہ دینے یا دھوکہ کھانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو زیادہ سمجھنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت میں سچائی، وفاداری اور سمجھ بوجھ سب سے ضروری ہے۔ کبھی کبھی انسان کو دھوکہ کھانے اور دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے تاکہ وہ بہتر انسان بن سکے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔